کبھی بیماری حملہ کر دیتی ہے، اچانک کسی مرض نے اٹیک کر دیا ہے، رشتہ داروں کو اس بھائی کی بیماری کی خبر ملتی ہے، ذوق پر ذوق لوگوں کی قطاریں لگ جاتی ہے، کیا ہو گیا، اچانک یہ تکلیف کیسے ہو گئی، اچانک ہارٹ کا حملہ کیسے ہو گیا، اچانک یہ بیماری کیسے لاحق ہو گئی، اپنے بھی آتے ہیں، پرائے بھی آتے ہیں، لوگ بھی آتے ہیں، غیروں کی بھی قطاریں لگ جاتی ہے، عیادت کرنے والے، حال پرسی کرنے والوں سے گھر بھر جاتا ہے، مگر یہ بیمار اگر اس کی بیماری ٹھیک نہ ہو بڑھ جاتی ہے اور وہ آدمی بستر پر لیٹ جاتا ہے، حالات ایسے بھی آتے ہیں، ہر آہستہ آہستہ بیماری جب طول پکڑتی ہے، اٹھنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، چلنے کی ہمت جواب دے دیتی ہے، زبان کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، آنکھوں کی روشنی کمزور ہونے لگتی ہے، اب آدمی بہت زیادہ پریشان ہے، بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، بیماری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ جن لوگوں کی قطاریں لگی تھی راستہ بدلتے نظر آتے ہیں، گھر خالی ہوتا دکھائی دیتا ہے، اپنے بھی اب تو اس کے ساتھ وقت گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس کا اپنا بیٹا بھی اگر بہت وفادار نکلا ہو تو جب رات کو سرے شام گھر آتا تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنے بوڑھے باپ کے سرحانے کھڑے ہو کر کے اس کی خیریت وافیت معلوم کر لی ہو، ورنہ وہ بھی بڑا مشکل ہے، وہ بھی اندر چلا جاتا ہے، آدمی دیکھتا ہے کھانے کے لیے محتاج ہو چکا ہے، پینے کے لیے مجبور ہو چکا ہے، اٹھنے کی طاقت ختم ہو چکی ہے، چلنے کی ہمت جواب دے چکی ہے، آدمی کی آنکھیں آنسو سے بھیگ جاتی ہے، راتوں کے اندھیرے میں وہ اٹھ کر تمنا کرنے لگ جاتا ہے، یا اللہ اب تو ایسی زندگی سے تو بہتر مجھے موت آ جائے تو اچھا ہے، اب تو وہ انسان تو وہ ہے، اس کے خود گھر والے بھی دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں، اے اللہ اب تو ہمارے اس بابا کو، اب تو ہمارے اس بوڑھے میاں کو موت آ جائے تو اچھا ہے، اب تو اللہ اسے تو لے لے تو اچھا ہے، اب تو مولا اسے تو اٹھا لے تو اچھا ہے، اب مجھے بتا میرے بھائی دل پر ہاتھ رکھ کر انصاف سے تسلی سے جواب دے، میرا رب اگر تجھے ان حالات ناسب میں موت بھی نہ دیتا تو تیرے ساتھ کا گزرتی، تیرے ساتھ کا بیتی، اس اللہ نے اس حالات میں اگر تجھے موت بھی دی ہے تو یہ بھی اس اللہ کا احسان ہے، اور موت دے کر بھی مرتے بہت ہے، چوپائے بھی مرتے ہیں، جانور بھی مرتے ہیں، لوگ بہت طرح سے دیکھتے ہیں مرنے والے کو، مرنے کے بعد لوگ چوپائیوں کو، جانوروں کو نہ جانے کہاں کہاں ڈال دیے جاتے ہیں، کوڑے کرکٹ پر لاشیں پھینک دی جاتی ہیں، نہ جانے کہاں ان لاشوں کو ڈال دیا جاتا ہے، وارے مسلمان تجھے اللہ نے جو اسلام دیا ہے، ایمان کی جو دولت دی ہے، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، تو جب مرا تھا تو مرنے کے بعد تیری لاش کو پھینکا نہیں گیا، تیری لاش کو ضائع نہیں کیا گیا، کوڑے کرکٹ پر تو بے بس تھا، تیرا تو بس ختم ہو چکا تھا، ڈال دیا جانا چاہیے تھا، جانوروں کی طرح تیری مردہ لاش کو بھی کسی کوڑے کرکٹ پر، مگر وہاں اسلام تیری عصمت کو سلام ہو، اسلام کا قانون دیکھو، میرے مذہب کا آئین دیکھو، اسلام کہتا ہے کہ مرنے والا مسلمان تھا، یہ کلمہ پڑھتا تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا، رسول اللہ کی نبوت کو تسلیم کرتا تھا، بابا کی عظمت کو سلام کیا کرتا تھا، اس لیے لوگوں اس مسلمان میت کو غسل دینا، اسے اچھی طرح اچھے کفن میں ملبوس کرنا، سنت ہے کفن میں ملبوس کیا جاتا ہے، اٹھاؤ اسے کندھا دو، بڑی عزت سے جنازہ لے کے چلو، تیز قدموں سے نہ چلنا، اسے تکلیف ہوگی، ایک قدموں سے جنازہ لے کے چلنے والوں تمہیں بھی کتنی فضیلت دے دی گئی، اگر ایک مسلمان کا جنازہ لے کے کندھے پہ اٹھائے ہو، اگر 40 قدم چل جاتے ہو تو اللہ تمہارے 40 کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ اکبر، اس مسلمان میت کی وجہ سے تمہیں بھی مغفرت کا پروانہ دیا جا رہا ہے، جنازہ رکھ دیا گیا ہے، مسلمانوں کی صفیں لگ گئی ہے، اور جنازہ رکھنے کے بعد مجھے کہنے کی اجازت دو، آج کا اگر نام کعبہ بھی ہے تو اسے بھی حکم دیا جاتا ہے تم پیچھے رہو، اسے
آگے رکھو، یہ مسلمان کی لاش ہے، یہ مسلمان کا جنازہ ہے، ایک مومن کو اٹھا کے لائے ہو۔ اس لیے حرم کعبہ کے امام کو بھی اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ واہ اسلام، کتنے بڑے مقدر کے سکندر ہو مسلمانوں، اللہ جیتے جی بھی عزت کا تاج دیتا ہے تو مرنے کے بعد بھی تمہیں ذلیل نہیں کرتا بلکہ تمہیں عزت دیتا ہے۔ مسلمانوں کے قبرستان میں عزت کے ساتھ دفن کرایا جاتا ہے، مگر اسلام کے ماننے والوں نے اپنا رویہ بدل ڈالا، اپنی زندگی کا طرز عمل چینج کر دیا۔ نہیں میرے بھائی، جس طرح آج تو جیسی زندگی گزار کر اپنی کامیابی کا متصور کر رہا ہے، اس طرح اس ڈگر پہ چلنے سے کامیابی تجھے کبھی نہ میسر ہوگی۔ اگر کامیابی کا متلاشی ہے تو اللہ پر ایمان رکھ، رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کر، جنت میں جانے کے 4 تمہیں سب سے دے دیے گئے۔ اگر تم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سب سے پہلا زینہ، جنت تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے ایمان کی ڈگر سے گزرنا ہوگا، تمہیں پہلے اپنے آپ کو مومن بنانا ہوگا، ساتھ میں عمل صالح یعنی نیک اعمال کا بھی عادی ہونا پڑے گا، اچھے کام بھی کرنے ہوں گے، ساتھ میں لوگوں کو حق کی دعوت ہو، صبر پر بھی جمے رہو۔ میرے دوستو، یہ ایمان اور اسلام کے ہمیں بتائے اصول ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث مصطفیٰ سنو، میں صرف دکھتی حق پر ہاتھ رکھنے کا قائل ہوں۔ آج ہمارا معاشرہ، آج ہماری سوسائٹی، آج ہمارا سماج جن حالات سے گزر رہا ہے، میرے رسول اللہ کی حدیث پڑھو، سرکار کے فرمان کو سنو۔ رسول کریم حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ سے حدیث راوی ہے، اور جانتے ہو مولائے کائنات کون ہے؟ حضرت علی شیر خدا، جنہوں نے صرف 8 سال کی عمر میں ایمان قبول کیا، رسول اللہ کی صحبت پائی، زندگی کا آخری سانس تک رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کرنے والا وہ صحابی جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک پل رسول اللہ کے ساتھ گزارا ہو، حضور کی صحبت میں گزارا، نبی کی خدمت میں گزارا، اور سرکار نے اپنے لخت جگر نور نظر فاطمہ کے لیے اگر کسی عقد کا منتخب فرمایا تو حضرت علی کی ذات تھی۔ آپ ذرا سوچیں کتنے بڑے فضیلت والے علی، مگر آپ نے حدیث بہت کم روایت کی، اس لیے کہ آپ حدیثوں کے روایت کرنے میں بڑا احتیاط فرمایا کرتے تھے، اور انہیں احتیاط والی حدیثوں میں سے یہ حدیث رسول ہے۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن حضرت علی سے فرما رہے تھے، دل کے کانوں سے سننا، توجہ مکمل یہاں پہ ہاتھ سے رکھنا، انشاءاللہ میری بات سمجھ میں آئے گی۔ مولائے کائنات سے حضور نے فرمایا، اے علی جانتے ہو ایک مسلمان جب مر جاتا ہے، اس کا جب انتقال ہو جاتا ہے، جب اس کی روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے تو لوگ اسے قبرستان میں دفن کرتے ہیں۔ آپ بھی دفن کرتے ہو، ہم بھی دفن کرتے ہیں، آپ نے بھی دفن کرنے والوں کو دیکھا ہوگا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگوں جب تم اسے قبر میں دفن کر دو تو ایک دیندار آدمی، متقی پرہیزگار آدمی، باشرع آدمی جو نمازی بھی ہو، پارسا بھی ہو، متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، وہ آدمی اس مسلمان میت کے قبر میں اس کے ساتھ اتر جائے، اور اترنے کے بعد وہ ایک کام کر دے، اس کے چہرے پر رکھا ہوا جو کفن ہے وہ چہرے سے ہٹا دے، اور ہٹانے کے بعد اس کا چہرہ گھما کر کے کعبہ شریف کی طرف کر دے، قبلہ رخ اس کا چہرہ کر دے، اگر نہ بھی ہو تو بھی مٹی وغیرہ ڈال کر اس کے چہرے کو کعبہ شریف کی طرف کر دیا جائے۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ شاید آپ لوگ جانتے ہو کہ میت کا چہرہ موت کے بعد قبر میں لٹانے کے بعد چہرہ کعبہ شریف کی طرف کیا جاتا ہے، ہاتھوں سے گھما کر کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس میں راز کیا ہے، مصلحت کیا ہے، کیوں کیا جاتا ہے اس کا چہرہ کعبہ شریف کی طرف؟ اس لیے کہ جب ایک مسلمان کا چہرہ کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کی رحمتیں زیادہ متوجہ ہوتی ہے، اللہ کا فضل زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی بھی عبادت کرو تو چہرہ قبلہ رخ کر لیا کرو تاکہ اللہ کی رحمتیں زیادہ مل جائے۔ اور اب اس میت کا چہرہ قبر میں کعبہ کی طرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ بے بس ہے، بیچارہ بے سہارا ہے، سارے سہارے اس کے سارے آسرے ٹوٹ چکے ہیں، اب تو ایک ہی سہارا ہے، اللہ کی رحمت کا سہارا، اللہ کے فضل کا سہارا۔ اس کا چہرہ کعبہ کی طرف کر دو
دو تاکہ اسے آخری سہارا رب کی رحمت کا سہارا اسے مل جائے، اللہ کا فضل اسے حاصل ہو جائے۔ بس یہ سوچ کر ایک مسلمان میت کا چہرہ کعبہ کی طرف کیا جاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے علی مگر 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا میں اس طرح سے زندگی گزاری ہوگی تو لوگوں نے اس کا چہرہ قبر میں کعبہ کی طرف کیا ہوگا مگر دفنا کر لوگ وہاں سے ہٹے نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے اس بندے پر اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی سزا آئے گی، اللہ کی بھیانک ناراضگی کا وہ شکار ہوگا اور اس کا چہرہ کعبہ سے پھیر دیا جائے گا۔ اے علی اگر یقین نہ ہو جملے پر غور کرو، نبی کے فرمان پر کس سے کہا جا رہا ہے؟ علی سے کہا جا رہا ہے۔ اے علی اگر یقین نہ ہو تو جاؤ اور ان لوگوں کی قبریں کھول کر دیکھ لو، تمہیں ان کے چہرے کعبہ سے کھلے ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا علی کو نبی کی بات پر یقین نہیں تھا؟ حضرت علی کو یقین کامل تھا۔ علی کے یقین پر تو ہمارا ایمان قربان ہو۔ میرے دوستوں میرا وجود علی پر قربان ہو، لیکن یہ نبی کا فرمان قرب قیامت کے مسلمانوں کے لیے تھا، ہم جیسے آپ جیسے لوگوں کے لیے تھا۔ ہو سکتا ہے لوگ مجمع میں بیٹھنے کے بعد یہ باتیں کریں کہ یہ تو مولانا کی باتیں ہیں، یہ تو اماموں کی باتیں ہیں، یہ تو تقریر کرنے والوں کی باتیں ہیں، موت کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ اگر یقین نہ ہوتا ہو تو جاؤ ان کی قبروں کے تخت ہٹا کر دیکھو، تم نے چہرے کعبہ کی طرف کیے تھے مگر آج تمہیں ان کے چہرے کعبہ سے کھلے ملیں گے۔ یہ اللہ کا عذاب، اللہ کی سزا، اللہ کی دعوے کی تو سہارا خدا کی رحمت کا سہارا تھا۔ میرے بھائی بتا اس قبر کے ڈھیرے گھر میں اگر اس رب کی رحمت کا سہارا بھی تجھ سے چھین لیا گیا ہوگا، اب کیا کرے گا؟ اب کہاں جائے گا؟ اب کہاں پکارے گا؟ کس کو بلائے گا؟ تیرے چیخنے پر بھی، تیرے چلانے پر بھی، تیری پکار پر بھی کوئی تیری پکار کا جواب دینے والا نہ ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ وہ 7 لوگ ہیں، اگر 7 قسم کی عادتیں ان میں سے کوئی ایک بھی عادت کسی مسلمان کے اندر پائی جاتی ہو تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ موت کے فوراً بعد اس کے اوپر یہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ پہلا عذاب کعبہ سے چہرہ پھیرا جائے گا اور پھر کتنے عذاب قبروں میں آگ پھر دی جائے گی۔ میرے بھائی اللہ کے نبی فرماتے وہ 7 لوگ کون ہیں؟ آج سب سے پہلے فرمایا شارب الخمر یعنی شراب پینے والا شرابی۔ اللہ اللہ میرے بھائیو اللہ سے ڈرو، یہ شراب کا نشہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں تمہارے سینوں میں ایمان ہے، تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور اس سینے میں جس میں اللہ پر یقین ہے شراب کے قریب جاتے ہو؟ نہیں، شراب سے بچنے کی کوشش کرنا بتایا گیا۔ شراب تو شراب ہے، شراب کا برتن جس برتن کو کبھی دھونے سے شراب لگ چکی ہو اگر تمہارے گھر آ چکا ہو تو ایسے برتنوں کو گھروں سے باہر پھینک دینا۔ اے مسلمانوں اپنے گھروں میں شراب کے برتنوں تک رکھنے کی جس مذہب نے اجازت نہ دی ہو وہ مذہب شرابیوں کو گھر میں رکھنے کی اجازت کیسے دے گا؟ اللہ سے ڈر میرے بھائی، یہ دنیا کی زندگی کا چراغ پتہ نہیں کب گل ہو جائے گا، بہت روئے گا، بہت پچھتائے گا مگر تیرا بھی رونا اس وقت تیرے کام نہیں آئے گا۔ توبہ کر، جب تک سورج پشچم سے طلوع نہ ہو جاتا اس وقت تک تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ رو کر راتوں کے اندھیرے میں گر گڑا کر توبہ کر۔ آج تک اگر اس نحوست کا شکار بھی ہوا ہو تو اب بچنے کی کوشش کر لے، اللہ سے توبہ کر لے۔ اللہ تواب رحیم، وہ میرا رب توبہ کو بہت قبول کرتا ہے اور توبہ کو سننے والا ہے۔ جوانوں تم بھی توبہ کرو، بزرگوں تم بھی توبہ کرو، تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تم نے وہ جوان سنو میرے بھائی، بڑی قیمتی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے وہ جوان سب سے بہتر ہے جو اپنے کو بوڑھوں کے جیسا ظاہر کرتا ہو۔ یہ تو جوان جوانی کی امنگ ہے اور جوانی کے جذبات ہونے کے باوجود اس کی بیٹھک بزرگوں کے پاس ہے، اس کا اٹھنا بزرگوں کے ساتھ ہے، لباس بزرگوں جیسا ہے، چہرہ بزرگوں جیسا ہے، زبان پہ بزرگی ٹپکتی ہو تو وہ جوان تمہارے معاشرے کا سب سے بہترین جوان ہے جو اپنے کو بوڑھوں کے جیسا ظاہر کرتا ہے۔ ارے بوڑھو سنو میرے نبی نے فرمایا وہ بوڑھا جس کے پاؤں قبر کے کھڈے میں لٹک چکے ہو مگر اس کے بعد بھی وہ جوانوں جیسی عیاشیاں کرتا ہو تو تمہارے معاشرے میں تمہاری سوسائٹی میں وہ بوڑھا سب سے بہترین شخص ہے جو کہ اپنے کو جوانوں کے جیسا
گواہی کرتا ہو، میرے بھائی سوچ لیتا کہ میری زندگی کے کتنے برس گزر گئے، اب تو میرے پاؤں بھی قبر میں لٹک چکے ہو، اس کے بعد بھی عیاشی نہیں چھوڑتا، اس کے بعد بھی اپنے آپ کو زندگی کی یہ دیوانگیوں سے توبہ نہیں کرتا۔ نہیں میرے بھائی، اللہ سے توبہ کرو۔ آقا نے فرمایا دوسرا شخص شاہد الزور، یعنی جو جھوٹی گواہی دیتا ہوگا۔ آج میرا سماج، آج میرا معاشرہ، آج ہماری قوم اس قدر اس نحوست کے اندر مبتلا ہے، چند پیسوں کا لالچ دے دیا جائے، چند سکوں کا اسے لالچ دے کر جہاں چاہے جیسی چاہے گواہیاں ان سے دلوا دو، چاہے کورٹ ہو، چاہے کچہریاں ہو، چاہے مقدمے ہو، جب بھی ان سے جو بات کہلوانا ہو ان کی زبانوں سے کہلوا دو، کیونکہ اسے آپ پیسے دے رہے ہو، کیونکہ اسے آپ کچھ رقم دے رہے ہو۔ چند دنیا کے سکوں پر ایمان کا سودا کرنے والے میرے بھائی ذرا تصور کر، آج تم نے جھوٹی گواہیاں دے کر اگر اپنی آخرت کو تباہ کر لی تو یاد رکھنا تیری موت کے فوراً بعد عذاب کے فرشتے قبر میں اتریں گے اور تیرے ساتھ وہ انجام ہوگا، تیرے ساتھ وہ بھیانک سزا ہوگی کہ جس کتاب تو نہ لا سکے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں پہلا شخص جو ہے وہ شارب الخمر، شراب کا پینے والا ہے، اور دوسرا فرمایا شاہد الزور، جھوٹی گواہی دینے والا، اور تیسرا فرمایا کہ وہ آدمی آکل الربا یعنی سود کھانے والا۔ اللہ اللہ میرے بھائی، سود کتنی نحوست ہے، آج سود رقم میں، آج سود میں میری قوم کس طرح ملوث ہوتی جا رہی ہے۔ یہ فاتحہ خانے کی عظیم الشان بابرکت مجلس سے بھی ہو تو معاذ اللہ ایسے موقع پر بھی آج میرا بھائی سودی رقم لا کر ان فاتحہ خانے کے لیے انتظام کرتا ہے، اپنے آنے والے کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائی، اسلام نے تمہیں جبر نہیں کیا ہے، الدین یسر، ہمارا دین تو بہت آسان ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی زبردستی نہ تھی، مگر آج ہم نے اپنے اوپر دین کو مشکل کر لیا۔ فاتحہ خانے کے تقدس والی مجالس میں بھی ہم سودی رقم کا سہارا لیتے ہیں۔ اللہ سے ڈر، میرے آقا فرماتے سود خور سنو، بڑی عبرت والی بات ہے، جس مکان میں کوئی سود خور رہتا ہو، سود لینے دینے والا کوئی مجرم آدمی جس مکان پہ رہتا ہو، لوگوں تم ایمان والے ہو، میرے نبی نے فرمایا اس کے مکان کے سائے سے بھی بچنا، اس مکان کی دیوار کے سائے میں بھی مت جانا، ورنہ تمہارا ایمان خطرے میں ہوگا۔ اللہ اکبر، سود خوروں کے سائے سے بچنے کی، ان کی پرچھائیوں سے بچنے کی تعلیم میرا مذہب دیتا ہے۔ رسول کریم فرماتے ہیں ایک آدمی سود لیتا ہے، ایک دوسرا دیتا ہے، دونوں نے لین دین کیا اور تیسرا آدمی ایسا وہاں بلایا گیا جس کا نہ سود دینے سے تعلق ہے نہ سود لینے سے تعلق ہے، مگر اتفاق سے دونوں لوگ ان پڑھ ہو تو وہ دونوں اپنے سودے کی کتابت کرنے کے لیے تیسرے آدمی کو بلاتے ہو، بھائی جان ہم تو ان پڑھ ہیں، ہمارے اس سودے کو، ہماری اس تجارت کو اس کاغذ پہ لکھ دو۔ اب لکھنے والا پڑھا لکھا آدمی، نہ اس کا تعلق سود دینے سے ہے نہ اس کا تعلق سود لینے سے ہے، بس دونوں کے لیے اس نے سودے کو کاغذ پہ لکھا ہے، صرف کتابت کرا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جتنے بڑے مجرم وہ سود لینے دینے والے ہیں، بالکل اتنا مجرم وہ بھی ہے جو دونوں کے بیچ میں کتابت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن فرماتا ہے لا تعاونوا بالإثم والعدوان، گناہ پر کسی کی مدد مت کرو، سرکشی پر کسی کا تعاون مت کرو، اگر مدد کرنا ہو تو تعاونوا بالبر والتقوی، نیکی پہ مدد کرو، بھلائی پہ مدد کرو۔ میرے بھائیو، اس لیے سود سے بچنے کی کوشش کرنا، ایک حدیث کے ذریعے سود کی نحوست کو سمجھاتے ہوئے گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ آقا کریم فرماتے ہیں سود کتنا بڑا گناہ ہے، بیاج کتنی بڑی نحوست ہے۔ رسول کریم نے فرمایا میں اخبار کی رپورٹ نہیں پیش کر رہا ہوں، اپنی میموری کی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں سود کا وہ گناہ ہے جس کے 70 اجزاء ہے، 70 کوالٹیاں ہیں، 70 اقسام ہے، اور ان 70 اقسام میں سب سے ادنا درجہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اللہ اکبر، میرے بھائی ذرا سوچ، یہ تو 69 جو درجے ہیں اس سے بڑھ چڑھ کر ہے، یہ سب سے ادنا درجہ تھا، یہ سب سے کمتر
بدتر درجہ تھا میرے بھائیوں. اور زنا تو یوں ہی بڑا پاپ ہے, یوں ہی بڑی نحوست کا کام ہے. میرے آقا فرماتے ہیں زانیوں یاد رکھنا, میرے آقا نے فرمایا, امام شافعی نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مسلمانوں زنا تم پر قرض ہے, قرض تم سے لیا جائے گا, ضرور لیا جائے گا. قرض لینے کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے تو یہ تم نے قرض لیا ہے جس کا تمہیں بدلہ دینا ہوگا, دنیا میں دینا ہوگا, دنیا میں اس کا قرض چکانا ہوگا. کیسے؟ یا تو تمہاری ماں کے ساتھ زنا ہوگا, اللہ اکبر, اگر تمہاری ماں نہ رہی تمہاری بہن کے ساتھ زنا ہوگا, بہن بھی نہ ہو تو تمہاری بیوی کے ساتھ زنا ہوگا, اگر بیوی بھی نہ ہو تو تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کیا جائے گا, اور اگر تمہاری بیٹی بھی نہ ہو کوئی یہ کہے نہ میری ماں ہے نہ میری بہن ہے نہ میری بیوی ہے نہ میری بیٹی ہے تو میں نے زنا کیا, اس کا قرض مجھ سے کیسے چکایا جائے گا؟ امام شافعی لکھتے ہیں کہ اس آدمی کے مکان کی دیواروں سے زنا کیا جائے گا اور اسے اس کا بدلہ کیا جائے گا. امان بالحدیث اللہ اکبر. آج میری قوم کس بے دردی کے ساتھ ان برائیوں کے اندر ملوث ہوتی جا رہی ہے. رسول کریم نے فرمایا ایسا جو مت کرو. آکل ربا یعنی سود کھانے والا پہلا شخص وہ ہے جو کہ شراب پیتا ہوگا, دوسرا وہ ہے جو جھوٹی گواہی دیتا ہوگا, تیسرا شخص وہ ہے جو سود کا عادی ہوگا, چوتھا سے بڑی تیزی سے اپنے باپ کو مکمل کر رہا ہے. رسول کریم فرماتے ہیں چوتھا لوحا کرنے والا, ماتم کرنے والا. لوحا کسے کہتے ہیں, ماتم کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا آسان کر دوں آپ کی زبان میں, کہیں غم ہو جائے, کوئی تکلیف ہو جائے, کوئی حادثہ ہو جائے تو آدمی غم کے اندر ڈوب جاتا ہے اور وہ غم سے ہوتا ہے. یہ فطری چیز ہے. اگر اس غم میں ہماری آنکھیں چھلک پڑے, ہمارے دل کو ٹھیس پہنچے, دل رو رہا ہو, آنکھیں بھیگ چکی ہو, اس غم کے اظہار کو ہمارا مذہب منع نہیں کرتا, مگر ایسے رونا اس غم کے اوپر, زبان چلا چلا کے رونا, ہاتھ پھیلا پھیلا کے رونا, سینہ کوٹتے جانا, بال نوچتے جانا, کپڑے پھاڑتے جانا, اپنے غموں کا اظہار ان صورتوں میں کرنا, اسے ماتم کہا جاتا ہے, اسے لوحا بولا جاتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں ایسا ماتم کرنے والا, ایسا لوحا کرنے والا بھی اس کا انجام یہ ہوگا. پانچواں شخص نے میرے نبی نے فرمایا ذخیرہ اندوزی کرنے والا. ذخیرہ اندوزی جانتے ہو یعنی آپ نے اپنے گوڈاؤنز میں ایسے مال جمع کر کے رکھ دیے جو انسانوں کی غذا ہے, جو جانوروں کی, اللہ کی مخلوق کی خوراک ہے, اور آپ نے اس لیے گوڈاؤن جمع کر رکھے ہیں کہ مال کی قیمت بڑھے گی, دام مہنگے ہوں گے, تب میں اس مال کو پارسل کروں گا, تب اس مال کو سیل کروں گا, اس وقت اس خوراک کو بیچوں گا. اللہ اللہ میرے بھائیوں, اس طرح لوگوں کی مخلوق کے خوراکوں پہ تالے مت لگاؤ اس حالت میں کہ خدا کی مخلوق کھانے کے لیے ترس رہی ہو, اللہ کی مخلوق جانور چارے کے لیے ترس رہی ہو, اور تم نے اپنے بڑے بڑے گوڈاؤنز میں بڑے بڑے تالے جوڑ دیے ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا کرنے والا, ذخیرہ اندوزی کر کے مال و خوراک کو جمع کر دینے والا, اس کا انجام بھی یہ ہوگا. اگلی امتوں میں میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگلی امتوں میں ایک بستی تھی, ایک گاؤں تھا. مجھے واقعہ سنانے کا وقت اس میں گنجائش نہیں, بس ہلکے سے آپ کے سامنے بات کو واضح کر دوں. وہ بستی جس میں دو, ایک بیوی ایک بیوی, اور شوہر بیوی دونوں ساتھ رہا کرتے تھے. چھوٹی سی غریب بستی تھی. اس بستی میں دونوں شخص ایک ساتھ تھے, اس کی بیوی اور اس کا شوہر. اور اس کی بیوی شوہر کی بڑی فرما بردار, بڑی خدمت گزار بیوی تھی, شوہر عبادت گزار تھا. زمانے کے پیغمبر, اس وقت کے پیغمبر کو اللہ نے وحی فرمائی کہ میرے نبی اس بستی میں جاؤ, اس گاؤں میں جاؤ, اس میں میرے دو بندے, ایک بندہ ایک بندی, ایک وہ میرا بندہ جو بڑا نیک عبادت گزار ہے, اس کے ساتھ اس کی فرما بردار بیوی رہتی ہے, بہت خدمت گزار ہے. میں ان سے راضی ہو گیا, انہوں نے مجھے راضی کر لیا ہے. تو اے نبی تم جاؤ اس بستی میں جا کر ان کو ایک خوشخبری سنا دو کہ ان کی زندگی کے, دونوں کی زندگی کے 80 سال بچے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. کہا اس عورت کے بھی زندگی کے 80 سال بچے ہیں اور اس آدمی کی بھی زندگی کے 80 برس باقی ہیں. ان کو خبر دے دو کہ 80 سال سے پہلے تمہیں موت نہیں آئے گی, مگر ہم تم سے راضی ہیں, اس لیے ان سے کہہ دو کہ ان دونوں کے لیے ہم پہلے کے 40 برس اور بعد کے 40 برس ان کو دو بھاگ میں ڈیوائڈ کر دیا. انہیں 40 برس ہم
अमीरी की जिंदगी अता करेंगे और 40 बरस की गरीबी की जिंदगी अता करेंगे। मेरे नबी जाओ उनसे पूछ लो कि वो पहले अमीरी की जिंदगी पसंद करते हैं या पहले गरीबी के दिन पसंद करते हैं। बहरहाल उनके साथ ऐसा होगा कि हमने उनका मुकद्दर लिख दिया है कि 40 साल उन्हें अमीरी की जिंदगी दी जाएगी और 40 साल उन्हें गुर्बत की जिंदगी में रखा जाएगा। मगर इख्तियार उन्हें दे दो कि चाहे तो वो पहले अमीरी की जिंदगी के दिन जी ले और बाद में गरीबी के, और चाहे तो पहले गरीबी के। अल्लाह के नबी उस जमाने के जो भी पैगंबर वो उसके घर गए, उसकी बस्ती में दाखिल हुए, पता किया और उसे जाकर अल्लाह का पैगाम सुनाया कि भाई तुम लोगों से अल्लाह राजी है, तुम दोनों से खुदा खुश है और तुम्हें 80-80 साल की जिंदगी तुम्हारे लिए बाकी रख दी है। मगर याद रख तेरे लिए 40 साल की जिंदगी गरीबी की है और 40 साल की अमीरी की है। अब पहले जो भी जिंदगी तुम चाहो वो चाहो जो हासिल कर लो, तुम्हें इख्तियार दिया है। कहा उस आदमी ने, उस बुजुर्ग ने कहा अल्लाह के नबी क्या इस बारे में मैं अपने बीवी से मशवरा ना कर लूं? ठीक है मशवरा कर लो। मशवरा किया गया। उसकी बीवी ने कहा ऐसा करो कि अल्लाह से ये अल्लाह की बारगाह में हमारी ये फरियाद पहुंचा दो कि हम पहले के 40 बरस अमीरी की जिंदगी चाहते हैं ताकि बाद वाली जिंदगी का देखा जाएगा, जो भी होगा वो बाद में देख लिया जाएगा। मगर पहले की 40 साल जिंदगी हमें अमीरी और दौलतमंदी में गुजारना चाहते हैं। उसने आकर कहा अल्लाह के नबी मेरी बीवी का मशवरा है कि हम लोग पहले के 40 बरस अमीरी और दौलत की जिंदगी में गुजारना चाहते हैं। कहा ठीक है। अल्लाह के हुजूर अल्लाह के नबी ने ये फरियाद पेश कर दी, बोला ये 40 साल पहले के अमीरी की जिंदगी चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया ठीक है मेरे पैगंबर इनसे कह दो अब 40 साल के तुम्हारे अमीरी के दिन है। अल्लाहु अकबर। दूसरी ही सुबह उसके घर में उसने अपनी बीवी से आकर आहिस्ता से मुस्कुरा कर कहा ए मेरी शरीका हयात, ए रफीकाए हयात, मेरी वफादार बीवी अब घर के चूल्हे पर देगची मत चढ़ाओ, अब तो बड़ा देग चढ़ाओ और इतना बड़ा देग चढ़ा दो क्योंकि अब तो अल्लाह का वादा है कि 40 बरस तक हमें गरीबी तो आ नहीं सकती, इसलिए अब हम अकेले नहीं बल्कि मैं चाहता हूँ तुम देग पर खाना तैयार करो और मैं पूरे इलाके के गरीबों, यतीमों, बेवाओं, बेसहारों को जमा करके लाता हूँ और तुम खाना तैयार करो। वो आदमी गया और अपनी सोच के मुताबिक जहां तक उसकी पहुंच और मालूमात थी गरीबों को लाया, बेवाओं को लाया, यतीमों को लेकर घर के आंगन पर बहुत बड़ा देग चढ़ाया, भर पेट सबको खाना खिलाता रहा और इधर यतीमों के हाथ अल्लाह के इधर उठते गए। आज तक किसी रईस आदमी ने एक वक्त के खाने का कभी न पूछा था, आज जी भर कर तेरे इस बंदे में खाना खिलाया हो, इसे कभी कोई तकलीफ मत देना, हमेशा इसे खुशहाली की जिंदगी अता करना। अब उन यतीमों के हाथ दुआओं के लिए उठना थे, बेवाओं के हाथ दुआओं के लिए उठे थे, गरीबों के हाथ उसके लिए दुआओं के लिए उठने थे। अल्लाह ने उस नबी को फिर वही फरमा दी, ए पैगंबर एक बार फिर दोबारा मेरे इस बंदे के घर जाओ और जाकर उसे मेरा ये हुक्म सुना दो कि अब तुम्हारे 40 साल नहीं बल्कि पूरे 80 साल की जिंदगी अमीरी ही की होगी, अब इसमें कोई गरीबी नहीं दी जाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे भाई आपने सोचा इससे सबक हासिल किया, जब कोई बंदा अल्लाह की मखलूक के ऊपर मेहरबान होता है तो कहा ना अल्लामा इकबाल ने करो मेहरबानी तुम पहले जमीन पर तो खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। आज गरीबों का खून चूसने वालों, आज यतीमों के माल पर बड़ी गहरी नजरें रखने वालों, कभी तसव्वुर कर लेते कि जिन नजरों से किसी यतीम के माल को टकटकी लगा के देख रहे हो, इन आंखों को वो खुदा देख रहा है, इन ख्यालात को वो खुदा जान रहा है। तुम्हारे दिलों के अंदर जो वहमत गुमान पैदा होता है उसे भी मेरा रब जानता है। इसलिए मेरे भाई जखीरा अंदोजी करके अल्लाह की मखलूक को मत तरसाओ।